آصف علی زرداری اپنی آخری زندگی کی اننگ میں اپنے بیٹے کو یہ سکھا کے جا رہا ہے کہ اپنے اقتدار کی خاطر بوٹ کیسے چاٹنے، اس سے زیادہ وہ سبق کوئی نہیں کسی کو دے سکتا۔ سندھ کا پانی چوری کرنے میں کردار ہے سب سے بڑا کردار پاکستان پیپل پارٹی کا۔ 14 کینالز ہیں، 14 کینالز پہ آپ آ جائیں، 14 کے 14 کے اوپر اگر ڈائریکٹ آؤٹ لیٹ لے کر بینیفیشریز پاکستان پیپل پارٹی کا بڑا ذمہ دار کاشتکار نہ ہو، آپ جو سزا کہیں ہم قبول ہیں۔ اور بوٹ چاٹنے میں سب سے اول جماعت جو ہے وہ اس وقت شہباز شریف کو بھی کراس کرنے میں بلاول بھٹو زرداری، جو کہ بلاول بھٹو زرداری، بلاول زرداری، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت پارلیمنٹ میں ہم موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نثار جٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ۔ سر سب سے پہلے پیپلز پارٹی کے اوپر آتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یہ نہروں کے معاملے کے اوپر پہلے خاموش تھی، اب چیخ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں بیسیکلی سندھ کا جو پانی ہے نا، اس کا سب سے بڑا چور اور ڈکیت جو ہے نا وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ یہ ریکارڈ کی بات ہے، جو آپ کی ڈسٹریبیوشن پانی کی ہے، میں مطالبہ کرتا ہوں آرمی چیف سے، میں مطالبہ کرتا ہوں شہباز شریف سے، آپ کے سندھ کے پانی کا آڈٹ کر لیں۔ غریب کسان کا جو پانی ہے نا، جو اس کو 33% اس نے آباد کرنی ہے، وہ 33% اب 20% پہ چلا گیا ہے۔ اور باقی جو پانی ہے وڈیرا جو ہے، وہ چاہے وہ پاکستان پیپل پارٹی کا ہے، چاہے وہ دیگر جماعتوں کا ہے، وہ یہ رکھا ہوا ہے صرف لالچ دینے کے لیے، ڈائریکٹ آؤٹ لیٹ لے لو، چپ کر کے بیٹھے رہو، اپنے اپنے مفادات کو مارچ کر رہے ہیں۔ آپ کی نارا، آپ کی کوٹڑی، آپ کا گریٹر تھل کینال، آپ جس کینال پہ 14 کینالز ہیں، 14 کینالز پہ آپ آ جائیں، 14 کے 14 کے اوپر اگر ڈائریکٹ آؤٹ لیٹ لے کر بینیفیشریز پاکستان پیپل پارٹی کا بڑا ذمہ دار کاشتکار نہ ہو، آپ جو سزا کہیں ہم قبول ہیں۔ سندھ کا پانی چوری کرنے میں کردار ہے سب سے بڑا کردار پاکستان پیپل پارٹی کا، اور بوٹ چاٹنے میں سب سے اول جماعت جو ہے وہ اس وقت شہباز شریف کو بھی کراس کرنے میں بلاول بھٹو زرداری، جو کہ بلاول بھٹو زرداری، بلاول زرداری، ٹھیک ہے۔ یہ اس وقت سب سے نمبر 1 جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ 26 آئینی ترمیم ہو، پیکا ایکٹ ہو، آپ کی جتنی بھی آپ کے یہاں پر لیجسلیشنز ہوئی ہیں، آصف علی زرداری اپنی آخری زندگی کی اننگ میں اپنے بیٹے کو یہ سکھا کے جا رہا ہے کہ اپنے اقتدار کی خاطر بوٹ کیسے چاٹنے، اس سے زیادہ وہ سبق کوئی نہیں کسی کو دے سکتا۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں، وہ بلاول زرداری صاحب، بھٹو منہ سے دھکے سے نکل جاتا ہے، محترمہ کا احترام نہ ہو تو یہ تو بھٹو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ بلاول زرداری صاحب نے، اس کے باپ نے اس پارٹی کو ہائی جیک کیا، بھٹو کی پارٹی کو زرداری پارٹی بنایا، اپنا اقتدار انجوائے کیا، اب جاتے جاتے اپنے بیٹے کو یہ گر دے کے جا رہا ہے کہ یہ بوٹ چاٹتے رہنا تو عزت سے زندگی گزارتے رہنا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے جمہوریت جو ان کا بیانیہ اس سے بہت دور جا چکی ہے، جھوٹ اور منافقت کی سیاست پہ یہ کھڑی ہوئی ہے، اور اس کا نتیجہ اب یہ نکلا کہ انہوں نے 6 کینالز پہ جو ہے وہ اپنا پہلے حامی بھر لی، اب بیک فٹ پہ اس لیے جا رہے ہیں کہ جب وہاں پر ترقی پسند پارٹی، جی ایس این قومی محاذ، سپاف، آپ کی دیگر جو ہیں ایاز لطیف علی، جو دیگر جتنے بھی نیشنلسٹ ہیں، وہ لوگ جب سڑکوں پہ آ گئے، کسان اتحاد جب سڑکوں پہ آ گیا، انہوں نے واویلا کرنا شروع کر دیا کہ ہمارا تو پہلا حق ہمیں نہیں مل رہا، تو اوپر سے یہ 6 کینالز آپ دے کر اب ان کا عالم یہ ہے کہ وہاں پر لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہیں، لوگ ان کو مارنے کو دوڑ رہے ہیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ عوام کی جو ہے وہ سیمپتھیز ہمارے سے دور ہوتی جا رہی ہیں، تو یہاں منافقانہ رویہ شروع کر دیا۔ یہ منافقت کی سیاست اب چلنے والی نہیں ہے۔ یہ میں تو اس بات پہ ہوں کہ خدا کی قسم اس پاکستان میں اگر ریولیوشن آیا نا، چینج آیا، یہ آیا تھا میڈیا کی وجہ سے، اور اس کا میں آج بھی کریڈٹ اگر میں دیتا ہوں تو میں جنرل مشرف کو دیتا ہوں کہ جنرل مشرف کے دور میں یہاں پر میڈیا آیا، میڈیا کے بعد آج کی سیاست کچھ، کل کی سیاست کچھ، اس کے بعد کی سیاست کچھ، اور آج کی سیاست چینج ہوتی رہی، اور آج پیکا ایکٹ کے تحت ہماری اور آپ کی سب کی آوازیں دبا کے اور یہاں پر یہ جمہوریت کے دعوے دار بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1 سائیڈڈ پالیسی آپ کی چل رہی ہے، اور جو کہ ٹوٹل فیلئر ہے۔ طاقت کے زور پہ جمہوریت کا کوئی تعلق نہیں ہے، جمہوریت آزادانہ رائے کا نام ہوتا ہے۔ آپ نے آزادانہ رائے کو دفن کر دیا، جمہوریت کو دفن کر دیا، یہاں آپ جمہوریت کے دعوے دار بنے پھر رہے ہیں۔ سندھ کا پانی کا چوری آپ کے ذمہ ہے، آپ لوگوں نے کینالز کے اوپر، پہلے آپ لوگ چور ڈکیت ہیں چوری پانی کے، اوپر سے آپ کینالز کے اوپر، اور یہاں پر منافقانہ سیاست کر رہے ہیں۔ اب جب نیشنلسٹ جماعتیں اٹھ کھڑی ہوئی، انہوں نے آواز اٹھائی ان کو، اور یہاں پر آ کر اب یہ تقریریں کر رہے ہیں، قراردادیں دے رہے ہیں کہ سندھ کا 6 کینال جو ہیں وہ نامنظور۔ اتنی بڑی منافقت، ورنہ اگر وہ نہ کھڑے اور آپ خاموشی سے کام ہو جاتا۔ یہ اگر وہ نہ بولتے، یہ تو رڑی نکال کے تھے سندھ کے کسان کی، یہ تو رڑی نکال کے تھے، ٹھیک ہے۔ اب چولستان آپ بات کر رہے ہیں، آپ نے پانی کہاں سے دینا ہے؟ یہ پنڈی کا آپ کا عالم یہ ہے کہ یہاں پر بورڈز لگے ہوئے کہ جی آپ گاڑیاں نہیں دھو سکتے، پانی ضائع نہ کریں۔ آپ کی اپر اسٹریم میں یہ عالم ہے تو لوور اسٹریم میں کیا ہوگا؟ چولستان کہاں سے آباد کرنا ہے؟ یہ SIFC ایک پروگرام جو ہے، یہ ایک خطرناک پروگرام ہے، یہ فیوچر آف دا پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اس کو ہم ایکسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں، اپنے موجودہ وسائل میں ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم ان کو آباد کر سکیں۔ SIFC مائنز اینڈ منرلز کے اوپر ڈبیٹ ہونا چاہیے، مائنز اینڈ منرلز کے اوپر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے، مائنز اینڈ منرلز کے اوپر یہاں پر وزیر اعظم کو آ کر اعتماد میں، کسی نے کسی کو کوئی اعتماد میں نہیں لیا۔ سندھ کے پانی کے اوپر کیوں نہیں میاں شہباز شریف صاحب بتاتے کہ آصف علی زرداری نے حامی بھری تو میں نے یہ کام کیا؟
وہ مدعا ڈال رہے ہیں وزیر اعظم پہ. وزیر اعظم خاموش ہیں, دونوں چور دروازے سے آئے ہیں, دونوں اپنی اپنی ساکھ بچانے کے لیے, اپنا اقتدار بچانے کے لیے یہ حرکتیں کر رہے ہیں. یہ دیر پا نہیں ہے, یہ چلنے والا نظام نہیں ہے. اچھا جٹ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو مائننگ اینڈ منرلس کا جو معاملہ ہے, جو بل کے حوالے سے ڈسکشن چل رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ اس کی حمایت کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ اس کے خلاف ہیں, لیکن آپ یہ ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ خیبر پختونخوا کی جو عوام ہے ان کا جو حق ہے اس کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش؟ دیکھیں, میں اس پہ میں اپنی رائے دینے سے قاصر ہوں, کیونکہ یہ کے پی کے کا میٹر ہے. کے پی کے میں لوگوں کے وسائل, ان کے مسائل ان کو زیادہ ہم سے پتہ ہے. اسی حوالے سے ہم نے گنڈا پور صاحب سے کہا کہ آپ وفاق کو بھی اعتماد میں لیں, صوبے کو بھی اعتماد میں لیں, ایم این ایز ایم پیز کو اعتماد میں لیں, بریفنگ دیں, اور اگر یہ پاکستان کے حق میں ہے تو بالکل انڈوز کرنا چاہیے. اگر یہ حق میں نہیں ہے تو ایک سی سپلائی دیوار کی طرح سامنے کھڑا ہو جانا چاہیے. اس کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی نظر نہیں کرنا چاہیے. یہ پاکستان کے فیوچر کے لیے ہمیں اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے. لہٰذا انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف ایک اعتماد کے ساتھ سب کو آن بورڈ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر کے مائنز اینڈ منرلس پہ اپنا اسٹینڈ, اپنا موقف لے کر آئے گی. مجھے آخر میں ایک یہ بتا دیں, چھوٹا سا سوال ہے کہ پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے عمران خان کو بار بار مذاکرات کے حوالے سے آمادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا موجودہ قیادت یہ سمجھتی ہے کہ مفاہمت کے بغیر عمران خان کی رہائی ممکن نہیں ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, یہ بالکل غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی کوئی جا کر خان صاحب کو منا لے گا. جو فیصلہ ہونا ہے خان صاحب کی ہی رضامندی سے ہونا ہے. حقائق خان صاحب کو بتانا ہمارا فرض ہے, ہماری لیڈرشپ کا فرض ہے, وہ جا کر رائے جو ہے. لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ سب کو یہ حق نہیں ہے کہ جو جائے جا کے خان کو جو بات سنا دے اور وہ باہر آ کر کھڑا ہو کر کہے جی یہ فیصلہ ہو گیا. نہیں, یہ فیصلہ وہی مانا جائے گا جو بیرسٹر گور صاحب آ کر کریں گے, سیکرٹری جنرل صاحب آ کر بات کریں گے, یا ہماری پارلیمان, ہمارے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب. الف ہے, بے ہے, تے ہے, وہ کوئی بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنی رائے ضرور دے سکتے ہیں, رائے مسلط نہیں کر سکتے. رائے مسلط کرنا, رائے کا احترام کرنا, رائے کو نہ ماننا, یہ پارٹی کی لیڈرشپ کی مرضی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مینڈیٹ صرف اور صرف بیرسٹر گور کے پاس ہے, سلمان اکرم راجہ کے پاس ہے. یہ جینونلی لیڈر ہیں جن کو خان صاحب نے ہمارے سامنے پیش کیا. ان کو ماننا, ان کو آگے لے کر چلنا, ان کی پالیسیز کو فالو کرنا پارٹی کی ایک جو ہے وہ ضرورت ہے. اسی پہ ہم رہیں گے, لیفٹ رائٹ جانے کی ہمیں ضرورت. لیکن سر یہ جو ٹاپ پہ جو دو آپ نے نام لیے, بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں, سر ان کے آپس میں جو اختلافات ہیں بالکل غلط بات ہے. جس وقت جیل سے نکلنے کے بعد یہ ایک دم میڈیا پہ آئی بات کہ جی وہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کہہ دیا, بیرسٹر گور صاحب نے یہ کہہ دیا, متضاد خبریں سامنے آنا شروع ہوئی. ٹھیک 2 گھنٹے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی تو دونوں لیڈرز ایک ساتھ بیٹھے تھے, عمر ایوب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو لہٰذا اگر اتنا بڑا اختلاف ہوتا, اگر اتنی جنگ ہوتی تو یہ ساتھ نہ بیٹھتے. یہ غلط تاثر دیا جا رہا ہے, یہ غلط بات کی جا رہی ہے. پارٹی ایک فورم پہ اسٹینڈ کی ہوئی ہے, ہماری لیڈرشپ موجود ہے, ہماری لیڈرشپ کا مینڈیٹ موجود ہے, ہم تمام ان پہ اعتماد کرتے ہیں. اس میں دو رائے والی بات ہی کوئی نہیں ہے. اور وہ انہوں نے پریس کانفرنس جب ساتھ بیٹھ کر جب پریس کانفرنس کی ہے, اسی میں انہوں نے میسج کنوے کر دیا کہ یہ متضاد اور یہ بے بنیاد خبریں ہیں. لہٰذا ہماری لیڈرشپ ہائیلی انٹیکٹ ہے, ان کی جماعت ہائیلی انٹیکٹ ہے, ہمارے جو ورکر ہے ہائیلی انٹیکٹ ہے. ہاں ضرور ہے کہ تھوڑی سی سیاست میں جو ہے تھوڑا سا لنگر آن یہ معاملہ ہوا ہے کہ ہم کوئی فیصلہ اس وقت کر نہیں پا رہے. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک اپوزیشن کا الائنس ہو. اگر کل جے یو آئی ہمارے ساتھ اسٹینڈ کرتی ہے, ہمارے ساتھ بات چیت کرتی ہے, ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے. یہ ملک اور قوم کی سالمیت کی بات ہے, یہ ایک آئین کی بات ہے, یہ رول آف لا کی بات ہے. نہ تو ہم کسی کو بینیفٹ دے سکتے ہیں, نہ کوئی ہمیں بینیفٹ دے سکتا ہے. ہماری ایک اپنی پہچان ہے, ان کی ایک اپنی پہچان ہے. اگر جے یو آئی سمجھتی ہے کہ پاکستان میں آئین کی بحالی, رول آف لا کی بحالی کے لیے اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ اسٹینڈ کرنا ہے, وہ ہم انہیں ویلکم کریں گے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ہمارے ساتھ گزارا نہیں ہے تو پاکستان تحریک انصاف اپنا فیصلہ کرے گی اور ڈنکے کی چوٹ پہ کرے گی. ہم کسی سے کوئی مدد مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ ہمیں کسی کا خوف ہے نہ خطر ہے. انشاءاللہ ہمارا ورکر تگڑا ہے, ہم اپنے ورکر کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت شکریہ. نثار جٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان سے ملاقات تو تمام بہت سارے لیڈر کرتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کی جو باہر آ کے جو گفتگو کرے گا اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن ہوگی. امپلیمنٹیشن جو پارٹی کی جو اعلیٰ قیادت ہے, جیسے بیرسٹر گوہر علی خان ہے اور سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب, تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی رائے کو پر عمل ہوگا اور پارٹی ہائیلی انٹیک ہے. تو آج کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.